اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قرآن حکیم کی قسم ہے۔ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے پر، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کردہ ہے بالادست اور رحم کرنے والے کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ اے نبی آپ پر خبردار کریں ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا، فہم غافلون، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً پوری ہو چکی اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انسان اپنے بار بار کے رویے سے ثابت کرتا ہے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے، پھر اسے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر کے بارے میں اللہ کی بات حق ہو چکی ہے، یعنی ان کے دل سیل ہو چکے ہیں اور اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، جکڑ لیا ہے ان کو ٹھوڑیوں تک، توقوں نے، کالرز، جیسے ہے نا کہ کوئی اس کی گردن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کالر لگا دیتے ہیں اس کو ڈاکٹرز۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں سے نیچے وہ گردن نہیں لا سکتے، ایسے سر ان کا اوپر کی طرف اٹھا رہتا ہے۔ تو وہاں بھی کچھ اسی قسم کی شے جو ہے ان کو چڑھائی جائے گی تاکہ ان کی گردن جو ہے وہ اکڑی رہے اور وہ نیچے نہ ہو سکے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، تو جکڑ لیا ہے ان کو توقوں نے ٹھوڑیوں تک، پس وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور کھڑی کر دی ہے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم، اور اس طرح اس نے انہیں ڈھانپ لیا ہے، فہم لا یبصرون، لہذا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ وسواء علیہم، ان کے لیے اب برابر ہے، اانذرتہم، آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا کبھی خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یقیناً آپ خبردار کر سکتے ہیں صرف انہی کو کہ جو نصیحت کی پیروی کریں اور اللہ سے ڈریں بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو آپ ایسے شخص ہو، یعنی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں بخشش کی اور عزت والی اجر کی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے کر کے آگے بھیجے اور جو بھی باقی چھوڑے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو درج کر رکھا ہے ہم نے ایک واضح کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور سناؤ ان کو ایک مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کا قصہ، بستی والوں کی مثال۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس پیغمبر آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے تھے ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر، فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں کو ٹھکرا دیا، ان کی بات نہیں مانی، ان کو جھوٹا قرار دیا۔ فعززنا بثالث، تو پھر ہم نے ان کے پیچھے تیسرے پیغمبر کو بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، لیکن لوگوں نے کہا
کہ تم ہمارے جیسے ہی تو بشر ہو، انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا، ان انتم الا تکذبون، اور نہیں بول رہے ہو تم مگر جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر رحمان، ویسے تو عربی کے اعتبار سے اس کا جو وزن ہے اس کے معنی یہی بنتے ہیں کہ بہت زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف اللہ تعالیٰ کا یہ نام نامی ہے کہ جو قریش کو بہت برا لگتا تھا، حالانکہ اس میں رحمت کا ذکر ہے، اللہ کا وہ کہ جو جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے اردو میں ہم اللہ کا خدا کہتے ہیں، فارسی میں بھی خدا کہتے ہیں، انگلش میں کیپٹل جی والا گاڈ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی نہ کوئی پلورل ہے اور نہ اس کی فیمنن ہے، جبکہ اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کا پلورل بھی ہے گاڈز، اور اس کا فیمنن بھی ہے گاڈیس، اور پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ اسی طرح عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ الرحمن تھا، لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ اور آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر بھی قریش کو بڑا کنسرن تھا کہ تم ہمارے بتوں کو تو انکار کرتے ہو، ہمارے خداؤں کا، اور بنی اسرائیل کے خداؤں یعنی عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو بڑی لفٹ کراتے ہو، ان کا بڑا تذکرہ کرتے ہو۔ تو میں لازم نہیں سمجھتا کہ ہر جگہ الرحمن کا ترجمہ مہربان کیا جائے، تو میں اللہ تعالیٰ کے پیرلل ہی اس کو سمجھتا ہوں، میں اسی رائے کا قائل ہوں، لہذا میں کئی دفعہ تو الرحمن کا ترجمہ اللہ کروں گا اور کبھی اللہ رحمان کروں گا آپ کی آسانی کے لیے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے کچھ چیز نہیں اتاری، ان انتم الا تکذبون، تم صاف جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم، پیغمبروں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم لازماً تمہیں سنسار کریں گے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم ہمارے ہاتھوں دردناک سزا پاؤ گے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُم، یہ باتیں تم کیا اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، قال یا قوم، اس نے قوم سے کہا، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیغمبروں کی پیروی کرو، رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اور پیروی کرو ان کی، یہاں بھی جو کل میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا نا کہ من عربی زبان میں اس کا استعمال جو ہے وہ واحد مذکر ہے، یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ من جو ہے یہ تمام پیغمبروں کے لیے آیا ہے، لہٰذا میں نے اس من کا ترجمہ کیا ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود، عبادت کے لائق؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرے، ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً میں اگر ایسا کروں تو ضرور
کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یقیناً میں تو ایمان لے آیا ہوں بربکم تمہارے رب پر، فاسمعونی بس میری بات سنو، میری بات مانو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ وہ جو شخص آیا تھا لوگوں کو تلقین کرنے کے لیے کہ پیغمبروں کی بات مانو، اس کو قتل کر دیا گیا اور وہ سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ تو اب اس کا قول نقل کیا جا رہا ہے، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی، کہ کس چیز کی بدولت میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے ان میں شامل کیا ہے جن کو عزت دی گئی ہے۔ مکرم کے معنی عزت کرنے والا، عزت دینے والا، اور مکرم کے معنی عزت دیا گیا۔ محترم کے معنی عزت احترام کرنے والا، اور محترم جس کو احترام دیا گیا، جس کی عزت کی جائے۔ عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ سٹیج سے، پوڈیم سے یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ صدر محترم کہا جاتا ہے، حالانکہ صدر محترم ہونا چاہیے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے اس کی قوم پر اس واقعہ کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہی ہم نازل کیا کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھا مگر جو کچھ ہوا مگر ایک زوردار آواز، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور جس سے اچانک وہ بجھ کر رہ گئے، ہلاک ہو کر رہ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، افسوس بندوں پر، بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں، قبلہم مکے والوں سے پہلے، من القرون انہم الیہم لا یرجعون، مختلف زمانوں میں، یقیناً ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اب وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں کوئی ان میں سے مگر سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر ہم اس میں سے نکالتے ہیں غلہ، اور پھر اسے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور پیدا کیے ہم نے اس میں باغ کھجوروں کے، وَأَنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھاڑ کر نکالے ہم نے اس میں چشمے۔ دیکھیں ایک ہارڈ زمین ہوتی ہے اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ڈسکرپشن کی ہے کہ زمین کو پھاڑ کر ہم نے چشمے نکالے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ نہیں ہے یہ بنایا ہوا ان کے اپنے ہاتھوں کا۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہی مضمون آگے جا کے پھر 27ویں پارے کے آخر میں سورۃ رحمان کے بعد سورۃ واقعہ آئے گی، اس میں 4 سوال پوچھے جائیں گے کہ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اسے تخلیق کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون۔ پھر پوچھا جائے گا افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ بھلا تم کیا بوتے ہو؟ ایک چھوٹا سا بیج، انتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ یعنی اس طرح کے 4 سوال وہاں پوچھے جائیں گے۔ یہاں صرف ایک اس کے بارے میں ذرا بات پوچھی جا رہی ہے کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور ان کے اپنے ہاتھوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان کی جنس میں سے،
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں بھی جنہیں یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور ایک نشانی ان میں سے رات ہے کہ ہم کھینچ لیتے ہیں اس پر سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ نظام ہے ایک زبردست اور جاننے والی ہستی کا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے مقرر کر دیے ہم نے اس کے لیے منزلیں، یعنی پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند، پھر وہ بدر بن جاتا ہے، 14ویں کا چاند، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، حتیٰ عادہ کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح کریسنٹ بن جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ تو سورج میں کے بس میں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ جا کر پکڑ لے چاند کو، واللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے سبقت لے جا سکتی ہے۔ ٹرن بائی ٹرن، ٹرن بائی ٹرن یہ آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دو راتیں اکٹھی آ جائیں یا دو دن اکٹھے آ جائیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کو سوار کرایا ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ ہماری رحمت ہے جو پار لگاتی ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے ایک خاص وقت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے سامنے کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یہ کٹ حجتی آج بھی آپ کو وقتاً فوقتاً سننے کو ملتی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے بعض دانشور جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی تیر مار کے آتے ہیں اور بڑی کوئی نئی بات لے کے آتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی۔ قرآن مجید کے ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے، سورۃ زاریات میں مثال کے طور پر فرمایا، كَذَلِكَ مَاتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، کہ جب بھی ایسے ہی جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں یا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ اتواصوا بھی، کیا یہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ تم بھی اس طرح ہی کہیں، بعد والے کو کہ تم بھی اس طرح ہی کہیں؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ سرکش لوگ ہیں، یعنی ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ ایروگنٹ ہے اور سرکش ہے، لہذا اس مینٹیلٹی کے مطابق ہی ہر شخص جو ہے وہ وہی بات کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کی مینٹیلٹی سملر ہے، لہذا ان کے زبان پر الفاظ بھی سملر آتے ہیں، حالانکہ جانے والا پیچھے والے کو کہہ کر نہیں جاتا کہ تم بھی ایسے کہنا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی، بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک زوردار آواز کا، تَأْخُذُهُمْ، جو انہیں آ کر جکڑ لے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ باہم جھگڑتے رہ جائیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ،
اور نہ ہی وہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھر یکایک وہ اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے چل پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، گھبرا کر کہیں گے اوئے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ ھذا وعد الرحمن، پھر کہا جائے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن، یا خود ہی سمجھ جائیں گے یا ایک دوسرے سے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، اوئے یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور اللہ کے پیغمبر سچ ہی کہتے تھے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگی مگر وہ ایک زوردار آواز، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، کہ یک لخت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، بس کسی شخص پر آج کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بلا شبہ اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مشغول ہوں گے اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، گھنے سایوں میں، علی الارائک متکئون، وہ مسندوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے ہوں گے وہاں لذیذ پھل، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، مزید جو کچھ بھی وہ مانگیں گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، انہیں سلیوٹ پیش کیا جائے گا، انہیں سلام کیا جائے گا، اور پیش کیا جائے گا سلام کس کی طرف سے؟ قولا من رب الرحیم، انہیں رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں چھٹ کر علیحدہ ہو جاؤ۔ الم احد الیکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور یقیناً گمراہ کیا ہے اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو۔ أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا پھر بھی تم عقل سے، سینس سے کام نہیں لیتے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ آج تم اس میں، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی پر، ان کی کرتوتوں پر، کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے اور کہاں کہاں جاتے آتے رہے۔ یہ جو بڑا اہم سین ہے قرآن مجید میں، ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے، ہم ذرا تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام بتائے ہیں، متعارف کروایا ہے جن ناموں سے، ان میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا۔ اس نے میرے بھی گناہوں پر پردہ پوشی کی ہے، اور آپ سب کے گناہوں پر بھی پردہ پوشی کی ہے۔ اب قیامت کا جو منظر ہے وہ انسان اپنے ذہن کے مطابق اس کو اپنے ذہن میں پکچرائز کرتا ہے۔ جیسے کوئی ان نون نمبر سے بھی آپ کو کال آئے گی تو آپ اس کی کوئی نہ کوئی پکچر ضرور بنائیں گے ذہن میں کہ اچھا وہ اس طرح کی شکل ہوگی اس کی۔ اسی طرح جب ہم قیامت کے احوال پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کی پکچر بناتے ہیں۔ تو جب میں چھوٹا تھا اور ممبر و محراب سے اعمال نامے کا تذکرہ پڑھتا تھا، وزن اعمال کا تذکرہ پڑھتا تھا، تو بس سوچتا ہی رہتا تھا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا اور کتنا بڑا ترازو ہوگا جس پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر بڑا آسان بنا دیا کنسیو کرنا کہ کیسے ہوگا۔ یعنی اگر وہ ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ ہے، ڈیجیٹل ریکارڈنگ ہے، اور پھر قیامت کے دن جب اعمال نامہ میرے ہاتھ آئے
اور اگر ڈیجیٹل اعمال نامہ ہے تو کچھ پتہ نہیں، میرا ہاتھ ہی LCD بن جائے اور اسی پر وہ مووی چلنی شروع ہو جائے، یا سامنے مجھے نظر آئے کہ میری زندگی کی فلم چلنی شروع ہو گئی اور وہاں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ میں کہاں کہاں گیا تھا اور کیا 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 تھا اور کیا کہا تھا، کس کس کا حق مارا تھا، کس کس پر زیادتی کی تھی، کہاں کہاں ڈنڈی ماری تھی. تو پھر آپ تصور کیجئے کہ انسان کا اس وقت حال کیا ہوگا. تو فرمایا کہ اس دن ہم ان کے منہوں کو تو سیل کر دیں گے، لیکن ان کے گواہی دیں گے ان کے پاؤں، اور وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے، ہم سے باتیں کریں گے، اور وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کمائی پر، ان کی حرکتوں پر جو انہوں نے کی تھی. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اپنی نافرمانی سے اور پردہ پوشی کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستاری ہے کہ میں آپ کو منہ دکھا سکتا ہوں اور آپ مجھے منہ دکھا سکتے ہیں. اگر یہ پردے اٹھ جائیں تو شاید میں آپ کو منہ دکھا نہ سکوں اور آپ بھی مجھے منہ نہ دکھا سکیں، اور یہ سارے جو ہمارے بھرم ہیں وہ ختم ہو جائیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ لپکیں راستے کی طرف، لیکن کہاں سے راستہ نظر آئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو مسخ کرتے رکھ دیں ہم ان کو جگہ پر ہی جہاں کھڑے ہیں وہی. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ یہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم الٹ دیتے ہیں اس کی ساخت کو. یعنی جیسے ایک بچہ کمزور ہوتا ہے، بوڑھا بھی کمزور ہو جاتا ہے. جیسے بچہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو بوڑھا بھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. جیسے بچے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تو پھر بڑے کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور پھر ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان پہچاننا چھوڑ دیتا ہے، قریب کے لوگوں کو بھی، اور پھر یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب اگلے دن یا اس سے اگلے دن وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانے گا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، don't they have sense. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی اسے زیب دیتی ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور ایک صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، عرب اس کی جو لٹریسی لیول تھا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے. کلام تو بہت عمدہ ہے، لیکن تم جو کہو کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میرے اشعار ہیں، ہم تو تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے آ کر کہ تم سید الشعراء ہو، سب سے بڑے شاعر ہو، سب سے بڑے انٹلیکچوئل ہو، لیکن ہم یہ نہیں ماننے کو تیار کہ یہ اللہ کا کلام. اب اس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ اسے زیب دیتا ہے. یہ تو قرآن مجید ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تمہاری نصیحت کے لیے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اس کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو زندہ ہے. یہاں زندہ سے مراد جس کا دل زندہ ہے. دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے. نکل جا عقل سے یہ آگے کے یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ قرآن مجید زندہ انہی کو کہتا ہے جن کا دل زندہ ہو، اور جس کا دل مردہ ہو چکا ہو قرآن مجید اس کو مردے کہتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تنقیدیں کی تھیں اپنے مواعظ کے اندر، اپنے وعظوں کے اندر یہودی علماء پر، ان میں ہے کہ یہ قبریں ہیں جن پر چونا پھیر دیا گیا ہے. قبر میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ سیدھا ہڈیاں ہوتی ہیں نا، اس پر جتنے مرضی چونے پھیر دیے جائیں، جتنے مرضی پینٹ کر دیے جائیں،
لیکن بہرحال وہ قبر ہی رہتی ہے، اس کے اندر ہڈیاں ہی ہوتی ہیں بہت سیدھا. یعنی یہ چلتے پھرتے اجسام ہیں جو ان کی ارواح کی قبر ہیں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ خبردار کریں اس کو جو زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر، کافروں پر حجت تمام ہو جائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کی ہیں ان کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے. فہم لها مالکون، اور یہ ان کے مالک ہیں. وذللنا لهم، ہم نے ان کو ان کے قابو میں کر دیا ہے، ان کے ماتحت کر دیا ہے. فمنها رکوبهم، اور ان میں سے یہ وہ بھی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ومنها یاکلون، اور کچھ چوپائے وہ ہیں کہ جنہیں یہ کھاتے ہیں. یعنی گھوڑے پر ہم سوار ہوتے ہیں تو ہم گھوڑے کے خالق تو نہیں ہیں. بکرے کا گائے کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو ہم گائے کے بنانے والے یا بکری کے پیدا کرنے والے تو نہیں ہیں. کس نے بنایا یہ ہمارے لیے؟ ہمارا مالک ہی ہمارے لیے بنا رہا ہے. کوئی غیر تو نہیں کرتا کسی کے لیے کچھ. ہمارا اپنا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہماری سواری کا بھی بندوبست کیا ہے، ہماری خوراک کا بھی بندوبست کیا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ پانی وہ ہمارے لیے کہاں سے لے کے آتا ہے. یعنی ہمارا جو آج تک کا علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں یہ خلیج بنگال سے آتا ہے. یعنی بنگلہ دیش کے نیچے جو سمندر ہے وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور اوپر جا کر وہ کوہ ہمالیہ کی طرف جا کر ٹکراتے ہیں. کوہ ہمالیہ سے پھر اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پورے سب کانٹیننٹ پر، انڈین سب کانٹیننٹ کے اوپر پھیلا دیتا ہے، اور پھر جہاں جہاں چاہتا ہے وہ بارش برساتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں طرح طرح کے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں. دودھ انہی چوپایوں میں سے آتا ہے. افلا یشکرون، تو پھر یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کئی خدا اس امید سے کہ ان کی مدد کی جائے گی. لا یستطیعون نصرہم، وہ نہیں کر سکتے ان کی کوئی مدد. وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ لوگ خود الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہوں گے. فلا یحزنک قولہم، اے نبی آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ چھپا کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ اعلانیہ کر رہے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں. اولم یر الانسان، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے حقیر پانی سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، اور پھر یکا یک یہ جھگڑالو بن جاتا ہے، آرگو کرتا ہے ہمارے ساتھ. وضرب لنا مثلا، اور ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے. ونسی خلقا، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اپنی اوقات کو بھول گیا ہے. قال من یحیی العظام، اور کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو. وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی زندہ کرے گا ان کو جس نے پہلی دفعہ انہیں زندہ کیا تھا، بنایا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق سے پوری طرح باخبر ہے. پھر وہی بات نوٹ کیجئے گا، میں نے کئی بار آپ کو توجہ دلائی ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، 1 2 3 4 5، بات وہیں ختم نہیں ہوتی. ہمیشہ جو ڈراپ سین ہوتا ہے وہ آخرت کے ایمان پر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ چوپائے بنائے اور یہ آسمان اور زمین اور پانی سب کچھ کر کے آخر میں کیا ہے، یعنی ان کا قول نقل کر کے میں یحیی العظام وہو رمیم، وہی رمیم کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. جواب دے دیا قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی ہر مخلوق کو پوری طرح جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ.
فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اب تم اس سے چولہے دہکاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں، وہ کیپیبل نہیں، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم کہ وہ ان جیسے اور پیدا کرے. بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا ماہر پیدا کرنے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کے امر کی شان، اس کے کاموں کی شان یہ ہے، خاص طور پر جو امر کے کام ہیں جن کو تخلیق کے مقابلے میں امر ہم پڑھ کے آئے ہیں بار بار، کہ شاہ صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے 3 قسم کے کام گنوائے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا تو اس کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پروسیس میں سے گزار کر سرٹن ٹائم انوالو کر کے ایک چیز کو بناتا ہے، جیسے اس نے ہمیں بنایا. وہ قادر تھا کہ ہمارے ماں باپ سو کر اٹھتے اور ہم چارپائی کے پاس کھڑے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس میں سے گزار کر ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا. پھر ہم ایک دم بڑے بھی نہیں ہو گئے، یعنی بالکل چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے اور پھر سالوں میں ہم پورے اسٹرانگ مرد بن گئے، یا جو بچی تھی وہ عورت بن گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ تخلیق کا عمل ہے. دوسرا امر ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے وہ یکا یک ہوتے ہیں. انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہاں کہا جائے انما امرہ، بے شک اس کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں مکمل اقتدار ہے ہر چیز کا. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کو قرآن مجید کا قلب قرار دیا ہے، اور محترم ڈاکٹر سحر احمد صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے انسان کا دل جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھڑکتا ہے. تو اگر میں آپ کے دل کو نہیں دھڑکا سکا تو میری کوتاہی سمجھیے کہ میں اس صورت میں وہ رنگ پیدا نہیں کر سکا کہ واقعی آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جب آپ نوافل میں سنیں بعد میں تو پھر واقعی آپ اس دل میں محسوس کریں کہ دل اس کے ساتھ ساتھ دھڑک رہا ہے.